اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم نے اپنی زندگی میں صحت کے عالم میں، عافیت کے عالم میں رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ دیکھنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اب یہ دوسری جو ہے وہ طاقت ہے جو الحمدللہ ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے نیچے بیٹھ کر عافیت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ الحمدللہ ہم گھروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں۔ تو بالکل مجھے بار بار یہ بات خیال آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے۔ تو حقیقتاً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے گھروں کی عافیت والے ماحول کے اندر بیٹھے ہیں، اپنے گھروں کی چار دیواری کے اندر بھی بیٹھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسا کہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور اس قرآن کو ہم سب مل کر پڑھ سکیں، تو الحمدللہ وہ سعادت بھی جو ہے وہ ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک تھوڑی سی مجھے آپ کو جو ہے وہ ایک انسٹرکشن دینی تھی، وہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم یہاں سامنے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ فزیکلی پریزنٹ ہوتے ہیں، تو آف کورس وہ ایک ڈفرینٹ جو ہے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اور یہاں پر جو اس طریقے سے جو ہے ڈیجیٹل دنیا کے اندر ہم جس طرح بیٹھ کر ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، تو یہاں اس بات کا بہت امکان ہوتا ہے کہ شاید اس چیز کو ہم اس طرح فوکس نہیں کر پا رہے ہوں۔ تو بہرحال میری آواز جو ہے وہ تو صرف آپ کے لیے ایک جو ہے وہ ایک گائیڈ ہے، دراصل آپ کے پاس اصل چیز ہے اور وہ ہے قرآن۔ تو آپ قرآن کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھیے، اپنے سامنے رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور 3 صورتیں جو ہیں وہ آج ہم نے کی ہیں، الحاقہ ہے، المعارج ہے اور سورہ نوح ہے۔ یہ 29ویں پارے کی سوراز ہیں۔ تو آپ قرآن کو کھولیے، اور زیادہ تر اس میں جو ہے میں نے بھی اس کی بہت تفصیل نہیں بیان کی ہے، اس لیے کہ یہاں قرآن خود ہی اتنا واضح بول رہا ہے کہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو آپ خود بھی جب اس پر توجہ رکھیں گے اور آپ کے سامنے رہے گی وہ صورت، تو آپ دیکھیے گا کہ پھر آپ کو بالکل ایسا ہی لگے گا، بالکل ایسا ہی لگے گا کہ جیسے آپ کلاس میں ہی بیٹھ کر جو ہے نا وہ اس قرآن کو جو ہے وہ اسے لطف اندوز جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ دراصل تو ہم سب ایک دوسرے کے نہیں، ہم تو اللہ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں ساری چیز کے اوپر، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے ہم رجوع کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ آسان ہے ہمارے لیے کہ اب کوئی بھی نہیں ہے نا، اور صرف میں ہوں اور میرا اللہ ہے، تو اس لیے زیادہ رجوع کی کیفیت میں جو ہے وہ مجھے لگتا ہے زیادہ اخلاص جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس چیز پہ بہت دھیان رکھیے گا کہ قرآن آپ کے سامنے ہو، وہ کھلا ہوا ہو، اور آپ سنتے ہوئے جو ہے اس قرآن کے اوپر آپ کی نظر ہو، تاکہ آپ کی جتنی بھی سینسز جو ہیں وہ اس کے ساتھ انوالو ہوں گی، آپ دیکھے گا کہ اس کا اثر جو ہے وہ اتنا ہی دیر پا اور اتنا ہی اچھا ہوگا آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ پھر اس کی بات یہ ہے کہ تقریباً ہمارا یہ 1 گھنٹے کا جو ہے وہ ہمارا قرآن کا سلسلہ ہے۔ قرآن کے سلسلے کے بعد ہم کوئی 5-7 منٹ کا ہم چاہیں گے کہ ہم بریک لے لیں، مین وائل ہم لوگ استغفار وغیرہ کریں گے اور درود شریف جو ہے وہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم پورے 1:15 بجے جو ہے وہ ہم اپنی جو ہے وہ اجتماعی دعا جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہوگی اللہ پاک کی، اس لیے کہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے بھی لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اور آپ لوگ بھی یہاں پر اپنے گلی محلوں سے، اپنے علاقوں سے اور شہر کے باہر سے لوگ بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ ہماری جو ہے وہ ایک کنیکشن جو ہے وہ بنے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کی جا سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ خاص طور پر اس وقت متوجہ ہیں ہماری جانب، تو اور ہم اتنے سارے کہاں کہاں سے صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کو منانے کے لیے اور اپنی مغفرت کو پانے کے لیے جو ہے ہم جب اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے، تو ممکن ہے اور لازم ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہماری جانب متوجہ ہوگی۔
تو بس یہی کچھ باتیں تھیں جو میں ابتدائی طور پر آپ سے کہنا چاہ رہی تھی. تو پلیز ان باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھ کر جو ہے اپنی جو ہے وہ قرآن کی کلاس جو ہے وہ شروع کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، رمضان المبارک کی 23ویں شب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو مل کر بیٹھنے کی اور قرآن پاک کے ذریعے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اسی سلسلے میں آج 2 سورتوں کا انتخاب کیا ہے. ایک سورہ حاقہ ہے جو سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کے ساتھ اس کے مضامین کو دیکھیں گے، اور مضامین کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے کہ اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں کہاں کہاں سے ہمیں اپنی درستگی کرنے کی ضرورت ہے. میں بارہا اس بات پر توجہ دلاتی ہوں سب لوگوں کی کہ قرآن ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر نوک پلک سنوارنی ہے ہم نے خود. تو حاقہ، یہ ہولناک واقعہ جو قیامت کا واقعہ ہے، اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملے گا. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں پر جو نافرمان ہیں، جو کافر ہیں اور جو اللہ والے ہیں، ان کا کیا انجام ہوا. تو یہ سورہ مبارکہ کا نام ہے. آئیے اس کی تلاوت کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ شروع کرتے ہیں. قرآن حکیم کا ایک اعجاز ہے کہ خصوصاً یہ آخری پارہ کی جو صورتیں ہیں، یہ اس میں کچھ ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ صورتوں کے مضامین اس قدر زبردست ہیں اور اس قدر مبین ہیں، کھلے ہیں، واضح ہیں کہ ہمیں اس پر بہت بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ مضامین خود ہی بول رہے ہوتے ہیں اور خود ہی ایک ہیبت طاری کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک حق اور ایک سچائی جو ہے ہمارے سینے میں اتار رہے ہوتے ہیں کہ یہ حق اگر آج یہاں بیٹھ کر ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن ہم ناحق مارے نہیں جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. ارے وہ حق ہونے والی، وہ ثابت ہونے والی، کیا ہے وہ ثابت ہونے والی؟ کیا سوچا تو نے کہ وہ کیا ہے ثابت ہونے والی؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. جھٹلایا سمود نے اور عاد کی قوم نے اس کوٹ ڈالنے والی کو. کوٹ ڈالنے والی، سڑک کبھی بنتے دیکھی ہو آپ نے تو اس کے اوپر کس طرح جو پتھر ہیں، بڑے بڑے پتھر اور سارا کچھ لا کر ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر رولرز پھیرے جاتے ہیں، پھر اس کو برابر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور وہ جو اس کی سطح ہے وہ بالکل جو ہے وہ پلین ہو جاتی ہے. تو کہا کہ یہ اونچی اونچی قدامت لوگ اور لمبی لمبی جسامت والے لوگ کس طریقے سے جب اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا تو ان کو کوٹ ڈالا گیا اور ان کو بالکل ایک سڑک کو جس طریقے سے فلیٹ کر دیا جاتا ہے اس طرح کر دیا گیا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. سو جو سمود تھے وہ غارت کر دیے گئے اچھال کر. سمود کون؟ وہ جو بہت بڑی بڑی جسامتوں والے لوگ تھے، ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حال کیا کہ ان کو اچھال کر مار دیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اور وہ جو عاد تھے وہ برباد ہوئے ٹھنڈے سناٹے کی ہوا سے جو نکل جائے ہاتھوں سے. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. کیسی ہوا تھی، کیسے برباد ہوئے وہ کہ وہ ہوا ایک نہیں، 2 نہیں، ان پہ 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی اور ان کو پچھاڑ کے رکھ دیا، ان کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ ایسے پڑے رہ گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے. اور پھر اللہ چیلنج دیتے ہیں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. ارے آپ کو ان میں سے کوئی بچا ہوا دکھتا ہے؟ اچھا یہ بڑے زبردست لوگ تھے. چلیں اس کے بعد پھر اور زبردست لوگ آئے. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمِن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹ جانے والی بستیاں تھیں، یہ سب خطا کار تھے. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ. ان کی کیا خطا تھی؟ ان کی خطا یہ تھی کہ یہ حکم نہیں مانتے تھے اپنے رب کے رسول کا. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو، اور بڑی سخت تھی ہماری پکڑ. إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. اور ہم نے جس وقت پانی کو ابالا اور پانی ہر طرف سے نکلا اور ہم نے لاد دیا کچھ لوگوں کو چلتی ہوئی کشتی کے اندر. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
تاکہ رکھیں اس کو تمہاری یادگاری کے واسطے اور یاد رکھیں اس کو یاد رکھنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کا یہ بہت خوبصورت ایک انداز ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، انتہائی ایک طبیعت کے اندر جو ہے ایک جلال کو پیدا کرنے والا انداز ہے۔ ابھی قیامت کا تو تذکرہ نہیں آیا، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے جھٹکے سے آنے پہلے، قیامت آنے سے پہلے دنیا میں چھوٹی چھوٹی قیامتیں، چھوٹے چھوٹے دھچکے، چھوٹے چھوٹے ہچکولے لگا کر تم لوگوں کو بتایا جائے گا، تم لوگوں کو ہلا مارا جائے گا۔ اور یہ تمام قومیں جن کا بھی ہم ذکر پڑھ کر آئے ہیں، وہ سمود ہوں، وہ عاد ہوں، وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہوں، وہ الٹ جانے والی لوط علیہ السلام کی بستیاں ہوں، اور وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جس نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی، جس نے بھی ہمارے حکم سے نکلنے کی، نافرمانی کی، خطا کی، بھول کی، اور پھر اس کو نبیوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے بلایا گیا، آواز دی گئی، اس کو ٹائم دیا گیا، مہلت دی گئی، اور اس وقت اور اس مہلت سے جب اس نے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر دیکھ لو کہ ہم نے کیا کیا، ہلا مارا، اڑا دیا، ان کو ختم کر دیا، ان گھرانوں میں، ان مسکنوں میں جس کو وہ اپنے لیے سمجھتے تھے کہ یہ ہماری پناہ گاہ ہے، وہی مسکن ان کی قبریں بن گئی۔ اور پھر اللہ نے اسی میں ایک اطمینان کی بات بھی فرما دی کہ جب ایسے وقت میں جب ساری دنیا میں تباہی پھیل رہی تھی، جب کہیں امان نہ تھا، لیکن امان تھی، ایک جگہ تھی۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ کشتی تھی کہ جس کو نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی میں تیار کیا تھا۔ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے تیار کیا تھا۔ تو ساری دنیا میں تو بربادی پھر رہی تھی، لیکن وہ ایک کشتی تھی جو اس ساری دنیا کے اندر ایک امان کی جگہ بنی ہوئی تھی، اور اللہ نے کہا کہ وہی کشتی اور وہی کشتی والے تمہاری یاد دہانی کے لیے ہم نے ایک نشانی بنا کے رکھ دیے۔ قیامت تو جب آئے گی، قیامت کا زلزلہ تو جب آئے گا، اس کا ذکر تو اب آنے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم میرے اختیار سے باہر نہیں ہو۔ دنیا میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، سرکشوں پہ، نافرمانوں پر میں اپنے عذاب کا جب کوڑا برساتا ہوں تو جائے پناہ وہ کہیں نہیں پاتے، اور پھر ان ساری باتوں کے کرتے کرتے اب اللہ ہمیں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اس وقت کی طرف جو وقت میں نے بھی دیکھنا ہے، جو وقت آپ نے بھی دیکھنا ہے۔ اور آج اس وقت ان گھڑیوں میں، اس 23ویں شب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اگر ہم بیٹھے ہیں تو سہمے ہوئے دل کے ساتھ، ڈرے ہوئے دل کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ اس قرآن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تذکیر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اس قرآن کے مفہوم کو، اس کے معانی کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے ہم اس وقت کی تیاری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ الحاقۃ مالحاقہ، وہ حق ہے، وہ ثابت ہے، اور وہ ثابت ہو کے رہے گی۔ کہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 13 میں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اب پھونکا جائے گا سور میں پھونک ماری جائے گی، اور ایک بار وہ جب پھونک مار دی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور یہ زمین اور یہ پہاڑ ان کو کوٹ دیا جائے گا، ایک دم سے ان کو سب کو کوٹ کے ان کو ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور جس دن یہ عظیم واقعہ پیش آئے گا تو وہ ہونے والی ہو جائے گی۔ میں آپ سے کہوں گی ان آیات کو پڑھتے ہوئے، ان آیات کو سنتے ہوئے اس منظر کو، اس تباہی کے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لانے کی کوشش کیجیے۔ ہم چند سیکنڈز کے زلزلے کے ہچکولے برداشت نہیں کر سکتے، ہم کچھ منٹ کی کڑک ہوتی ہے بادلوں کی، اس سے ہمارا سینہ پھٹنے لگ جاتا ہے، ہم پر ایک ہیبت، دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ بجلی کی کڑک ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بادلوں کی گرج ہم سے برداشت نہیں ہوتی، زمین کے ہچکولے ہم سے برداشت نہیں ہوتے، تو کیا حوصلہ ہے ہمارا کہ ہم قیامت کے دن کی تیاری نہ کریں، قیامت کے دن کے لیے ہم بے فکر ہو کر بیٹھے رہیں، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ کیسے کھینچ رہے ہیں کہ زمین، پہاڑ کوٹ دیے جائیں گے، اور پھر اس دن پھٹ جائے گا بھی آسمان، اور
جو کچھ آسمان میں وہ سب کچھ بکھر جائے گا، پورا گلیکسیز کا نظام، پورا آپ کا سولر سسٹم، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، آسمان میں دروازے کھل جائیں گے، والملک علی ارجائها، اور آسمان پھٹ کے ایک طرف ہو جائے گا اور اس کے کناروں کو پہ فرشتے نظر آئیں گے جو اٹھائے ہوں گے رب کا تیرے تخت، رب کا عرش اٹھا کے آئیں گے، اور وہ یوم فوقہم یومئذ ثمانیہ، اپنے رب کا عرش جو اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے وہ 8 افراد ہوں گے۔ اس وقت 4 لوگ ہیں، لیکن قیامت کی ہنگامہ خیز وقت میں اس پروٹوکول کو کرنے کے لیے 8 فرشتے ہوں گے۔ اور جب زمین و آسمان کی یہ حالت ہو جائے گی اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے تو فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن سامنے کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہے گی، کوئی بھید نہیں رہے گا۔ تو پھر اب پتہ چل رہا ہے کہ کون مفلحون ہے اور کون خاسرون ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کو ملے گا اس کا لکھا ہوا اس کے دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، پھر وہ کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، ارے دیکھو یہ ہے میرا نام اعمال، دیکھو یہ میری کارگزاری ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ارے مجھے یاد تھا، مجھے بڑا زندگی میں خیال آتا تھا، میں جب ہر صبح اٹھتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک نیا دن ملا ہے، اللہ نے مجھے جنت کی تیاری کرنے کے لیے اور دوزخ سے بچنے کی تیاری کرنے کے لیے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے آج کے حساب کتاب کا ڈر تھا، میں آڈٹ کر کے چلتا تھا اپنے وقت کو، میں نے اپنی صلاحیتوں کو اس کے مطابق استعمال کیا، میں نے اپنی جوانی کو اس کے مطابق استعمال کیا، میں نے اپنی آمدنی کو اس کے مطابق استعمال کیا، میں نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق استعمال کیا، تو پھر انجام کیا ہے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سو اب اپنی من مانی جگہ پر ہوں گے، جہاں پر وہ خوش ہوں گے۔ وہ کون سی جگہ ہوگی؟ فی جنت عالیہ، وہ اونچے باغات ہوں گے، قطوفها دانیہ، کیسے جس کے میوے جھکے پڑ رہے ہوں گے، میوے توڑنے کے لیے آپ کو تردد نہیں کرنا پڑے گا، میوے آپ کے ہاتھ میں آئے ہوں گے، اور حکم ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، حکم ہوگا، اور کیا ہی حکم ہوگا، کھاؤ اور پیو، اس لیے کہ تم نے پچھلے دنوں میں بڑی محنت کی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم پاؤ گے۔ کیسا لگا اس شخص کا قصہ؟ دل چاہا نا کہ وہ ہم ہوں، وہ میں بھی ہوں، میرے والدین بھی ہوں، میرا ہر پیارا ہو، لیکن اس کو کرنے کا وقت تو اب ہے۔ کس لیے کہا جا رہا ہے کہ آؤ ضیافت ہے تمہارے لیے، آؤ جنت ہے تمہارے لیے؟ اس وجہ سے کہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ پچھلے دنوں میں تم نے کچھ کارگزاری کی تھی، تم نے کچھ محنت کی تھی، اور وہ محنت جو ہے وہ یہاں ڈپازٹ تھی ہمارے پاس، جو اللہ بہت قدردانی کرتا ہے کیے ہوئے اعمال کے، تو پھر وہ عمل ہمارے اللہ کے ہاتھ میں موجود ہیں، جنہیں اللہ بڑھا چڑھا کر ہمارے لیے اجر رکھے ہوئے ہیں۔ تو سب کا دل کر رہا ہے کاش کہ ہمارا انجام ان لوگوں میں ہو جائے، کاش کہ ہمارا اعمال نامہ ملے تو ہمارے چہرے خوشی سے کھل جائیں، کاش کہ جب ہمارا اعمال نامہ ملے تو ہم جلدی ایک دوسرے کے پاس بھاگیں، ارے دیکھو میرا نام ہے اعمال، ارے دیکھو میری کارگزاری، ارے دیکھو میری کامیابی۔ اچھا، یہ تو اچھا انجام ہو گیا، پھر اگر ایسا نہ کریں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر ایک اور بھی انجام ہے جس کے تم منتظر ہوگے، اور وہ کیا انجام ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ہاں بھائی، سب کو دائیں ہاتھ میں نہیں ملنے والا، جس کو ملا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا ارے کاش مجھ کو نہ ملتا میرا اعمال نامہ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، نہ پتہ چلتا مجھے کہ کیا ہے میرے حساب کتاب میں، یا لیتها كانت القاضیہ، کاش میری موت جو مجھے آئی تھی، کاش وہی موت بس میری موت بن جاتی اور میرا کام ختم کر دیتی، ما اغنی عنی مالیہ، ارے لاؤ تو صحیح میرا جوڑا ہوا مال، لاؤ تو صحیح میری بنائی ہوئی سلطنت، ما اغنی عنی مالیہ، نہیں آئے گا کام میرے کچھ محل، ہلک عنی سلطانیہ، اور میری حکومت مجھ سے برباد ہو جائے گی، میری برباد ہو گئی مجھ سے حکومت، اور حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، ارے اس کو پکڑو، اس کو توق ڈالو، اس کو پکڑو، اس کو توق ڈالو، بڑی سرکشی کر لی دنیا میں، بڑے اللہ کے قانون توڑ دیے، بڑی اللہ کی نافرمانی کر دی،
اب آ گیا وہ وقت، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کے گلے میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ کون سی آگ؟ وہ آگ جو پہلے سے اللہ نے بھڑکا کے اور سلجھا کے رکھی ہوتی۔ لے جاؤ اس کو۔ جیتنے والوں کے گلے میں میڈل ڈالے جاتے اور ایسے نافرمانوں کے گلے میں توق ڈالے جاتے کہ کہیں بھاگنے نہ پائے۔ پکڑ لو، اس کے گلے میں توق ڈال دو، اس کے آگ کے ڈھیر میں اس کو ڈال دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر لاؤ، ایسی زنجیر لاؤ کہ جو 70 گز کی ہو، اس میں اس کو پکڑ کے اس کو جکڑ دو۔ یہاں ذرا 1 منٹ رکیے، ذرا سا سوچئے، جس خدا کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہے بس پیار ہی پیار۔ قرآن کھولیے، اللہ پیار نہیں، اللہ اس سے بھی بڑھ کے بہت کچھ ہے۔ اللہ اپنا بہت پیارا تعارف کرواتے ہیں قرآن کے ساتھ، لیکن اللہ کی شخصیت کا ایک روپ یہ بھی تو ہے۔ اللہ کے نام پڑھیے، آپ کو اللہ کی صفات سے آگہی ملے گی۔ اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالیے، اور وہ دھوکے باز اللہ کا نام لے کے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ وہ اللہ تو بہت پہلے آپ کو بتا چکا ہے، مالکی یوم الدین، میں روز جزا کا مالک ہوں، اور جزا تو پھر اعمال کے مطابق ملے گی نا۔ اچھا عمل اچھی جزا، برا عمل بری جزا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے ساری زندگی اپنے نفس کو روکا، اپنے اللہ کی وجہ سے اپنی طبیعت کو روکا، اپنے نفس کو کچلا، اور کڑوی کسیلی سہی، اور زندگی میں تھوڑے پر بھی خوش ہو کر گزارا کیا، آج اللہ اس کو کچھ نہ دے؟ اس کے کمپیریٹیولی وہ بندہ جس نے جو من چاہا اس نے کیا، جیسے چاہا بولا، جیسے چاہا جیا، اور اس فلسفے پر چلتا رہا، اور اپنی زندگی کو موج اور مستی پہ استعمال کرتا رہا، اپنی صلاحیت کو، اپنی آمدنیوں کو، اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں صرف کرتا رہا، تو کیا اللہ نعوذ باللہ ظالم تو نہیں ہے کہ سب کو یکساں کر دیں گے؟ ایسا تو کریں گے تو پھر بڑا ظلم ہو جائے گا، اور اللہ تو سب سے بڑھ کے عدل کرنے والے ہیں۔ تو جس نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ نے اس کو بڑی مہلت دی، بڑے پیغام پہنچائے، بڑے جھٹکے دیے، چھوٹے جھٹکے دیے، ہلایا، اس کو جگایا، لیکن جب وہ نہیں جاگا تو پھر ایک دن اس انجام سے وہ ضرور ہی دوچار ہو کر رہے گا۔ اور اب ذرا علامتیں سن لیں کہ اس انجام کا شکار ہونے والوں کی علامتیں کیا تھیں۔ سب سے بڑی علامت، اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وہ تھا کہ اللہ پر یقین نہیں لاتا تھا۔ کون؟ اللہ جو سب سے بڑا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ، اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے تلقین نہیں کرتا تھا۔ اب ان 2 آیات میں اللہ نے پورا دین دے دیا، حقوق اللہ آ گئے اور حقوق العباد آ گئے۔ تو کہا جس نے حقوق اللہ پہ کو بھی نہیں سوچ کے زندگی گزاری، اور جس نے حقوق العباد کی بھی پرواہ نہ کر کے زندگی گزاری، تو اب اس کا حال یہ ہے، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج بھیجا کیا تھا اس نے کہ جو اس کا کوئی دوست ہوتا ہے یہاں پہ؟ آج ہے کیا چیز جو اس کی طرف داری کرے گی اور اس کی حمایت کرے گی؟ آج اسے کچھ نہیں ملے گا سوائے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، آج اگر کچھ ملے گا کھانے کو تو وہ زخموں کا پیپ ہوگا، زخموں کا گند ہوگا، لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِعُونَ۔ اللہ نے کہا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ کس کو ملے گا؟ صرف گناہ گاروں کو ہی یہ سب کچھ ملے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور وہ جو چیزیں جو تم دیکھتے بھی نہیں ہو۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ جو پیغام ہے، یہ ایک پیغام لانے والے ایک سردار کا پیغام ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کی کہنا تھوڑی ہے۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، مگر ارے لوگو تم بہت ہی کم اس پر ایمان لاتے ہو۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور یہ کسی کاہن کی، کسی جادوگر کی بھی باتیں نہیں ہیں، مگر تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل کرتا ہے کہ گردہ ہے جہان کے پروردگار کی طرف سے۔ قرآن
کی آیات کے ذریعے قرآن کی حقانیت ہمارے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس قرآن کو دیکھو تو صحیح، یہ رسول کریم کا قول ہے۔ ارے یہ کوئی شاعر کی باتیں تھوڑی ہیں، تم تو شاعر کی باتیں اور شاعری بھی اتنے شوق سے پڑھتے ہو اور شاعری بھی اتنی توجہ سے سنتے ہو، لیکن اس قرآن کے اوپر جو ہے جس پہ ایمان لانا چاہیے، جس پہ یقین کرنا چاہیے، اس کو نہیں تم دیکھتے۔ ولا بقول کاہن، ارے یہ کوئی کسی جادوگر کی یا کسی کہانت والے کا قول تھوڑی ہے کہ تم بس توجہ ہی نہ دو اس کے اوپر، نہیں، یہ تو رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ یعنی ٹیک دس قرآن سیریس، ٹیک دس قرآن سیریس۔ اس 23ویں شب میں مجھے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ یہ قرآن میں نے زندگی میں آج تک جتنی چیزوں کو سنجیدگی سے لیا ہے ان سب میں بڑھ کر مجھے اس قرآن کو سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے، اس لیے کہ یہ میری اس زندگی کا ضابطہ حیات بھی ہے اور میری آنے والی زندگی کا بھی ضابطہ حیات ہے۔ اب میں نہ پڑھوں، میں نہ سمجھوں تو مجھے کیا پتا کہ قیامت والے دن جب میں جاؤں گی تو یہ سارا انجام جو ہے وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ میں ایسے ہی اگر اس دنیا سے چلی جاؤں اور میں اس کی علم کو حاصل ہی نہ کروں اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کروں تو کل کو میں جاؤں گی تو کیا میرا یہ عذر اللہ کے ہاں کام آئے گا؟ اللہ پاک سوری، مجھے یاد نہیں رہا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ نے اس کتاب کے اندر کیا کہا تھا۔ صاحب کتاب امت ہیں، اللہ نے ہم سب کو کتاب دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہم کیسے ہی ایکسکیوز دے سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کون سا دھوکہ ہے کہ جس کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، کون سا فریب ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو گرفتار کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں بھی پڑھیں گے تو ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ بھائی جب تک نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں جانیں گے تو کیسے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق ملے گی؟ کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا کلام اور اس کا بیان اور یہ سب چیزیں بہت سخت ہیں۔ تو آپ دیکھیے، اب آگے بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، لیکن اسی رو میں جو سختی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اسی رو میں اللہ کس طرح بات کرتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنا لاتے جو ہمارے اوپر کوئی بات تو ہم پکڑ لیتے ان کا داہنا ہاتھ، پھر کاٹ ڈالتے ان کی رگے گردن، پھر تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے بچا لے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ تو نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ کہا تم نبی کو کہتے ہو کہ یہ گھڑ لاتے ہیں، تم نبی کو کہتے ہو کہ یہ اپنے دل سے جھوٹی باتیں لگا دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے ہمارے کلام کے اندر کوئی جھوٹ بات بول دے یا ہمارے کلام کو کوئی اپنی مرضی سے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ٹکڑا جوڑ دے۔ کہا کہ اگر کوئی ایسا کرتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اور اس کی رگے گردن کو جو ہے وہ کاٹ ڈالتے اور دیکھتے ہم کہ کون ہمیں اس حرکت سے اور اس انجام کے تک پہنچانے سے ہمیں روک پاتا۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن یہ چیزیں کافروں کے لیے حسرت بن جائیں گی۔ وہ قیامت کے دن جب جائیں گے اور وہ ہاتھ اپنے ملیں گے اور وہ اپنے دانتوں سے اپنے آپ کو کاٹ کے کہیں گے کاش کہ ہم اس وقت سن لیتے، کاش ہم اس وقت بات کو مان لیتے۔ تو اللہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، یہ کھتوڑا ہے جو مجھے اپنے دل کے اوپر مارنا ہے، یہ آپ کو اپنے دل کے اوپر مارنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، یہ حق الیقین ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بولو پاکی اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑا ہے۔ تو کیجئے میرے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور آخر میں اس سورہ مبارکہ نے مجھے اور آپ کو ایک تحفہ دے دیا، ڈپریشن سے نکلنے کا تحفہ دے دیا کہ جب لوگ آپ کو ستائیں، لوگ آپ کی بات پہ انکار کریں اور لوگ آپ کو کہیں کہ پتہ نہیں تم تو شاید کاہن ہو، شاید تم تو خود ہی گھڑ کے لے آئے ہو، شاید تم تو اپنی طرف سے بات کر رہے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو قرآن حق الیقین ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ کیجئے، اپنے دل کو برا نہ کیجئے، بلکہ آپ کیا کریں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور اس کو اپنے مشغلہ بنا لیجئے، یہ تمام غموں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی جب دنیا والوں کی بیہودہ باتیں، بیہودہ گفتگو سے دل تنگ پڑنے لگے
اور کوئی جائے پناہ نظر نہ آئے، تو ایک قلعہ اللہ نے ہمیں دے دیا، اور وہ قلعہ کیا ہے؟ رب کی حمد اور رب کی تسبیح۔ وہ رب کی حمد، وہ تسبیح حمد کی رب کی کہ جو فرشتے کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، الحمدللہ۔ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب ہم الحاقہ سے ہوتے ہوئے سورۃ المعارج پر پہنچے ہیں۔ آخری پاروں کی، جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ خوبی یہ ہے کہ یہاں ہمیں نہیں بولنا پڑتا۔ پچھلی صورتیں جو میں نے آپ کے ساتھ پڑھی ہیں، آپ کے ساتھ ہم گزرے ہیں، وہاں بہت ساری چیزیں تھیں جہاں ہمیں آپ کو بتانا پڑتا تھا، بہت ساری چیزوں کو ہم لیتے تھے۔ یہاں پہ اس کا کلام اتنا زبردست ہے اور اتنا پاورفل ہے کہ بس کچھ بولنے کو دل ہی نہیں کرتا، بس دل کرتا ہے کہ قرآن بولے اور آپ اور میں سمجھیں اور ہمارا دل اس کے اثر کو قبول کرے۔ تو سورہ معارج بالکل ویسے ہی جیسے سورہ حاقہ میں ہم نے قیامت کے تذکرے پڑھے، عذاب کے واقع ہونے کی بات کو ہم نے دیکھا، ایگزیکٹلی سیم سورہ معارج میں بھی ہم عذاب کی باتوں کو پڑھیں گے، عذاب کی جو اس وقت کی صورتحال ہوگی اس کو دیکھیں گے، اور پھر ہم کردار سازی کے لیے کچھ چیزوں کو دیکھیں گے، اور پھر اگین قیامت کی منظر کشی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو ذرا دل کے کانوں کے ساتھ اس کو سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، منکروں کے لیے کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، آئے اللہ کی طرف سے وہ جو چڑھتے درجوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھیں گے اس کی طرف اس روز فرشتے اور روح، وہ دن جس کا شمار 50,000 برس ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ صبر کیجئے اور اچھی طرح صبر کیجئے۔ کہا کہ یہ قیامت کی یہ واقع ہونے والی وقت کے آنے سے پہلے بڑی بڑی آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اور کم ظرف لوگ کیا کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، وہ اسلام کا مذاق اڑائیں گے۔ آپ نے ان پر چلانا نہیں، وہ آپ کو ٹرول کریں گے، آپ نے ان کو جواباً ٹرول جو ہے وہ نہیں کرنا، آپ نے ان کی ان ساری ایذاؤں کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اور صبر بھی کیسے کرنا ہے؟ صبراً جمیلا، بہترین اور بھلا صبر کرنا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھے، اور بہت سارے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں ہوئی نا، تو پھر کیا ہوا؟ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درجے کے تھے، اس ایسے اخلاق حسنہ تھے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان اخلاق حسنہ کی وجہ سے کٹر سے کٹر دشمن بھی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو پھر اس کو اسلام کو مانتے ہی بنی۔ کہا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہم یرونہ بعیدا، یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا دور ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کب مریں گے، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یعنی آخرت کا تصور ان کے سامنے واضح نہیں ہے۔ اور ہمارا اس کے اپوزٹ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو اس کو دیکھتے ہیں بس اب ہوا تو تب ہوا، ابھی ہم یہاں کھڑے ہیں اور ہو سکتا ہے اگلا قدم جو ہے وہ ہمارا اس دنیا سے ہٹ کے اگلی دنیا کے اندر پڑ جائے۔ اور کیسا ہوگا وہ وقت؟ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن تم دیکھو گے آسمان جیسے پگھلا ہوا تانبا، وتکون الجبال کالعہن، اور تم دیکھو گے پہاڑ جیسے دھنکی ہوئی رنگی ہوئی اون، ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کا حال نہیں معلوم کرے گا۔ کہا دنیا میں کوئی آفت ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، مخلص دوست آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا غم جو ہے وہ بانٹ لیتے ہیں، تو قیامت میں بھی آئیں گے، سب ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، لیکن ہر ایک نفسی پکار رہا ہوگا، اور کوئی کسی کو اپنی ہیلپ جو ہے وہ آفر نہیں کرے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اور یہ اس سے بھی خوفناک منظر ہے، اس سے بھی خوفناک منظر ہے کہ سب نظر آ جائیں گے ان کو، چاہے گناہ گار ہو کسی بھی طرح کا، اور وہ چاہے گا کاش میں فدیے میں دے دوں آج اس عذاب سے بچنے کے بدلے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو۔ سب سے پیاری تو اولاد ہوتی ہے انسان کو، انسان اپنی جان پہ جھیل جاتا ہے، سارا کچھ جان پہ جھیل جاتا ہے، لیکن
اولاد پہ آنچ نہیں آنے دیتا. قیامت کا عذاب اور مصیبت اتنی کٹھن اور اتنی سخت ہوگی کہ انسان سب سے پہلے انسان اپنی اولاد کو فدیے کے طور پر کہے گا یا اللہ اگر اس اولاد کو لے کے میری جان چھٹتی ہے تو یہ اولاد لے دے. وہ صاحبتی ہی واخی، پھر کہے گا اللہ میری بیوی چاہیے، میری بیوی بھی لے لے، واخی میرا بھائی بھی لے لے، وہ فصیلتی ہلتی تؤوی، اور وہ گھر جس گھرانے میں میں رہتا تھا اللہ وہ بھی لے لے، ومن فی الارض جمیعا، اللہ یہ بھی لے لے، ومن فی الارض جمیعا، جو زمین میں ہے وہ سارا کچھ لے لے، ثم ینجی، لیکن اللہ مجھے نجات دے دے. اللہ نے کہا کلا، ایسے کیسے نہیں، انہا لظا، وہ تو تپتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کھینچ لانے والی ہے کلیجے کو، تدعو من ادبر وتولی، پکارتی ہے اس کو جس نے پیٹھ پھیر لی اور پھیر کر چلا گیا. اللہ نے کہا ایسی زبردست آگ میں ہم ایسے نہیں پھینکنے والے کسی کو. ارے بھائی کچھ کرتوت تھے ان کے، کچھ بری کارگزاریاں تھیں جس کی وجہ سے ہم آج اس انجام تک ان کو پہنچائیں گے. وہ کارگزاریاں کیا تھیں، وہ برے کرتوت کیا تھے کہ تدعو من ادبر وتولی، جب ان کو پکارا جاتا تھا پیٹ پھیر لیتے تھے اور بس منہ موڑ کے چلے جایا کرتے تھے. وجمع فاوعا، اور جوڑتے تھے اور جوڑ کے سینت کے رکھا کرتے تھے. اب یہ ساری وہ چیزیں آ رہی ہیں. اب یہ وہ آئینہ آ رہا ہے جس میں میں نے کھڑے ہو کر جس کے سامنے میں نے اپنی نوک پلک سنوارنی ہے. کیا کہ اگر بلایا جائے تو کیا ہم پیٹھ پھیرتے ہیں یا لبیک کہتے ہیں؟ ہم پلٹ کے چلے جاتے ہیں یا کھڑے ہو کے اس پیغام کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں؟ یا دنیا کمانے کی فکر ہمیں اتنی ہے کہ ہم جوڑتے ہیں اور جوڑنے کے بعد پھر اس کو سنبھالتے ہیں اور پھر اس کو سینتتے ہیں اور سینت کے رکھے جاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ان الانسان خلق حلوعا، اے انسان تو تو بڑا ہی دل کا کچا ہے، تو تو بڑے ہی چھوٹے دل کا ہے، تیرا تو ظرف ہی بڑا کم ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب تجھے پہنچتی ہے کوئی برائی تو بڑا ہی بے صبرا ہو جاتا ہے، ایسے کہ گویا کبھی کو خیر تو نے دیکھی ہی نہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب تجھے پہنچے کوئی بھلائی تو تو بڑا ہی بے توفیق ہو جاتا ہے اور تو چاہتا ہی نہیں کہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچائے. اور آگے جو ایک آیت ہے چھوٹی سی، إِلَّا الْمُصَلِّينَ. اب یہاں سوال ہے کہ جو مسلین ہیں، جو نمازی ہیں، جو 5 وقتہ نمازی ہیں، جن کے ماتھے پہ محرابیں بن گئی ہیں، جن کا مسلوں پر وقت گزرتا ہے، اگر ان کے بھی یہی اخلاق ہوں تو پھر سوچنا چاہیے. کیونکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں الا المصلین، یہ اخلاق سب کے ہو سکتے ہیں لیکن بھائی نمازیوں کے نہیں ہوں گے. کون نمازی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز پہ ہر وقت بس قائم دائم رہتے ہیں. تو پھر یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ والذین فی اموالہم حق معلوم، پھر یہ کسی کا ناجائز حق تھوڑی کھاتے ہیں. ان کے مال میں تو لوگوں کا حصہ مقرر ہے، ان کو پتہ ہے کہ بہنوں کو وراثت میں حصہ دینا ہے، ان کو معلوم ہے کہ یتیموں کا حق نہیں کھانا، ان کو معلوم ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور ان بیویوں کو معلوم ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں. اور للسائل والمحروم، اور مانگنے والوں کے لیے اور جو محروم لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ کیوں سارا کچھ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو انصاف کے دن کا یقین ہے. ان کو پتہ ہے کہ جیسی کرنی تو ویسی بھرنی، جیسا کریں گے ہمارے آگے وہی انجام سامنے آئے گا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے عذاب سے بھائی بہت خوفزدہ رہنے والے اور ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک رب کے عذاب سے کسی کو ڈر نہیں ہونا چاہیے. کوئی نہیں بچے گا، کوئی امان میں نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ امان دے. والذین هم لفروجهم حافظون، ایک طرف تو ان کا یہ اخلاق ہے اور دوسری جانب ان کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنی شہوتوں کو تھام کر رکھتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. قرآن تو دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی محبت دل کے اندر رکھی، ایک جذبہ اللہ تعالیٰ نے بھوک اور پیاس کی طرح شہوت کا جب جذبہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع بھی سمجھا دیا، اس کا محل بھی بتا دیا کہ اس کو پوری کرنے کی جگہ، اس کا پورا کرنے کا مقام اپنی ازواج ہیں، اپنے ازواج ہیں، اور یا پھر لونڈیاں. وہ سلسلہ تو ختم ہوا تو اب رہ گئے ازواج. تو کہا اگر ان کے ساتھ وہ اپنی شہوت اور اپنی خواہش پوری کرتے ہیں فإنہم غیر ملومین، تو اللہ ایسا تھوڑی چاہتا ہے کہ آپ بالکل ہی رہبانیت اختیار کر لیں. نہیں، فمن ابتغى وراء ذلك، اللہ کہہ رہے ہیں اب اگر اس کے سوا
جو ہم نے اس کو اجازت دی ہے، جو ہم نے حلال کیا ہے شہوت پوری کرنے کا، اس کے علاوہ اگر کوئی کسی رستے پہ جاتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو پھر یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ اللہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہ لوگ یہ کیسے ہیں؟ یہ اپنی امانتوں کو بھی خیال کرنے والے ہیں، اپنے وعدوں کو بھی نبھانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور جب یہ گواہی دیتے ہیں نا تو گواہی پر بھی یہ اپنے قائم رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، پہلے نماز پر کیا تھے؟ قائم تھے، دائم تھے۔ اب کیا ہے؟ نماز کی محافظت بھی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اولئک فی جنات مکرمون، ارے بھائی آپ کو کیا پتا یہ کیا ہوں گے؟ یہ تو عزت کے باغات میں داخل ہوں گے۔ توحید کے بعد دوسرا تقاضا ایمان کا نماز ہوتی ہے، اور یہ جنتیوں کے جو خوبیاں بتائی گئیں اس کا آغاز ہی نماز سے ہوا۔ کہا یہ جو برائیاں پیچھے بتائی تھی نا کہ تھوڑ دلا ہے، بے صبرا ہے، برائی پہنچ جائے تو بس دل چھوٹا کر لیتا ہے، اچھائی پہنچ جائے تو بس کہتا ہے کہ یہ اچھائی میرے تک ہی رہے، میرے علاوہ کسی کو نہ ملے، لیکن یہ خوبیاں اللہ کہہ رہے ہیں نمازیوں میں نہیں ہوتی۔ بات نمازیوں سے شروع کی تھی، اور نمازیوں کی اگلی خوبی اللہ نے بتائی تھی کہ نمازی کون ہوتے ہیں؟ جو نماز پہ قائم اور دائم رہتے ہیں۔ گنڈے دار نماز نہیں ہوتی کہ کبھی رمضان میں تو پوری پڑھ لی اور پتہ چلا کہ جناب چاند رات کو نماز چھوڑ دی، اور عید پہ تو سوچا کہ شاید نماز کی ہی چھٹی ہو گئی۔ بھائی ہمارا دین تو نرالا دین ہے، ایسا پیارا دین ہے کہ تہوار کے دن 5 نہیں 6 نمازیں لازم کر دیں ہمارے اوپر، ٹھیک ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی اب تہوار کا دن ہے تو شاید اب نماز کی چھٹی ہو گئی، نہیں، کہا تہوار کے دن تو 5 نہیں، ایک عید کی نماز جو ہے وہ بھی ادا کرو۔ تو نماز کہا پھر نمازی ہوگا تو پھر ایسا ہوگا، ایسا کردار ہوگا کہ پھر اپنے مالی معاملات میں بھی وہ بڑا فیئر ہوگا، پھر اس کا اخلاق بھی ایسا ہوگا کہ مانگنے والے اور محروم لوگ جو ہیں ان کے حق کو دبانے والا نہیں ہوگا، پھر لازمی وہ قیامت کے دن کو بھی ماننے والا ہوگا، لازمی وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنے والا ہوگا، لازمی وہ اپنی شہوت کی بھی حفاظت جو ہے وہ کرنے والا ہوگا، لازمی وہ اپنی امانت کا بھی جو ہے وہ امین ہوگا، اور وہ اپنے وعدوں کو بھی جو ہے وہ پورا کرنے والا ہوگا، اور وہ گواہی بھی دینے والا ہوگا، اور لازمی یہ لوگ ہوں گے جو اپنی نمازوں کی محافظت بھی کرنے والے ہوں گے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِئِينَ، کیا ہو گیا کافروں کو کہ آپ کے کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے جماعتیں بن بن کر آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور ان میں سے ہر شخص اس بات کا لالچ کرتا ہے کہ نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب منکرین کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے، کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے قریب نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تو ذرا تصور کیجئے کہ چاروں طرف مشرکین آپ کے حلقے بنا بنا کے جمع ہو جاتے، ان کی جماعتیں بن جاتی، قرآن کو سنتے اس کا مذاق بناتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیچارے کمزور سے مسلمان تھے، برے حالوں کے جو مسلمان تھے، ان کو دیکھتے اور دیکھ کے کہتے یہ لوگ جنت میں جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اگر یہ جائیں گے تو ہم ان سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص یہ آرزو رکھتا ہے کہ کافر ہے اور کافر ہونے کے باوجود نعمت کی جنتوں میں داخل ہو، تو اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، ہم قسم کھاتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں ضرور قسم کھاتا ہوں دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کی کہ بے شک ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان کو بدل کے ان سے بہتر لوگ لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور ہمیں کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن کا یہ چیلنج آج کی دنیا میں بھی گونج رہا ہے کہ کہاں گئے وہ عتبہ، کہاں گئے وہ شیبہ، کہاں گیا وہ ابو جہل، کہاں گئے وہ بڑے بڑے سرداران قریش جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو ہے گستاخیاں کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اذیتیں دیا کرتے تھے، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں۔ کہاں گیا وہ لہب کہ جس کو قرآن نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کے مقابلے میں جان نثاران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، خواہ وہ عمار ہوں، خواہ وہ یاسر ہوں، خواہ وہ بلال ہوں، خواہ وہ زید ہوں، ان سب کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم کا جو ہے سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے، اور آج اور ہر آنے والے وقت کے ساتھ ان کی عظمت اور کردار کو لوگ پہچانتے جائیں گے، ان کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ نے کہا ہم تو قدرت رکھتے ہیں ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور اللہ ان سے بہتر لوگ لے کر آئے۔ تو فذرہم یخوضوا ویلعبوا، کہ چھوڑ دو، یہ کھیتی کام کرنی ہے، یہ بنجر کھیتی ہے،
چھوڑ دو ان کو، ان کے شغل میں لگے رہنے دو، ان کو فضول کاموں میں غور و خوض کرنے دو، ارے چھوڑو ان کو، کھیل تماشوں میں لگے رہنے دو، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے یہ ملاقات کر لیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور کیسا ہوگا وہ دن؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن یہ قبروں سے نکلیں گے، قبریں پھٹیں گی اور قبروں سے نکل کے دوڑیں گے اور تیز تیز چلیں گے، گویا وہ کسی نشان زدہ جگہ پر دوڑے چلے آ رہے ہوں۔ کبھی ریس جہاں لگتی ہے، ٹریک آپ نے بنا دیکھا ہوگا نا کہ وہ ٹریک پہ نشان لگے ہوتے اور اس ٹریک کو، اس نشان کو فالو کرتے کرتے لوگ جو ہے وہ اپنے وننگ پوائنٹ جو ہے وہ وہاں تک جاتے ہیں۔ تو کہا وہاں پہ کوئی حشر کے میدان کا اتا پتہ نہیں کسی سے پوچھ رہا ہوگا، ایسے نشان لگے ہوئے ہوں گے کہ ہر شخص قبریں پھٹے گی، اس میں سے نکلے گا اور بس دوڑتا ہوا جو ہے وہ حشر کے میدان کی طرف چلتا چلا جائے گا۔ اور حالت کیا ہوگی کہ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، کس حال میں کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے، یہی وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج بقائم ہوش و حواس اس شب قدر کی مقدس گھڑیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو اگر اس قرآن کو سننے کی سعادت دے رہے ہیں، پڑھنے کی سعادت دے رہے ہیں، کھول کر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت دے رہے ہیں، تو اس لیے دے رہے ہیں کہ آج بھی اپنے چلن کو بدل لو۔ اے انسان اپنے دھوکے کی زندگی سے نکل آؤ، اے بندی جس نے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا وقت پتہ نہیں کہاں کہاں صرف کیا، جو کرنے کا کام تھا بس اسی کو نہ کیا، تو کہا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج کی ہماری تیسری اور منتخب صورتوں میں سے آخری صورت جو ہے وہ سورہ نوح ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے ہم جس بات کو ذہن میں رکھیں گے وہی جو میں نے آپ کو شروع میں آپ کے سامنے میں نے بات رکھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو مکمل طور پر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہیں، غفار الذنوب ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شخصیت کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ دوسرا رخ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جہنم بنا کر ہمیں دکھایا ہے۔ بلا شبہ جنت حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ثواب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر حق ہے، لیکن نار جہنم بھی حق ہے، جہنم کا عذاب بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزائیں بھی حق ہیں۔ تو ہمیں اس دھوکے والی جو سوچ ہے اس سے باہر آنا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے اس وقت سورہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ پوری ایک جو ہے ایک دلیل بن کے سمجھیے کہ ہمارے سامنے آئے گی، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا موقع دیتے ہیں، کتنا انسان کو مہلت دیتے ہیں، اور ہر انداز سے اور ہر طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قوم، کوئی امت جو ہے وہ یہ سوچ ہی بیٹھے کہ نہیں بھائی ہم نے تو بات ہی نہیں ماننی، ہم نے اس طریقۂ زندگی کو اختیار نہیں کرنا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو آپ اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتی۔ تو اس سوچ کے ساتھ ہم سورہ نوح کو جو ہے وہ تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبلہ ان یأتیہم عذاب علیم۔ بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اس سے پہلے ڈرائیں کہ ان پر عذاب آ جائے۔ عذاب کے آنے سے پہلے ڈرا دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی ہم پر رحمت ہے۔ اگر یکدم سے عذاب آ جائے تو پھر تو انسان یہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے مہلت ہی نہ دی، میں تھوڑی سی تیاری کر لیتا۔ تو اللہ نے کہا نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم میں، ہر پیغمبر ان کی اپنی قوم کے اندر آیا، ان کا بھائی بند تھا، ان کا برادری والا تھا، ان کے ساتھ جان پہچان والا تھا، ان کے بیچ میں رہتے ہوئے نہایت اعلیٰ اخلاق سے جو ہے وہ متصف تھا، اس کے باوجود بھی قوم نے ہمیشہ ان کا انکار کیا، اور بشیر تھا کہ وہ خوشخبریاں دیا کرتا تھا اور بتاتا تھا کہ اگر تم اللہ کی مانو گے تو تمہیں یہ چیزیں ملے گی، اور وہ نذیر تھا اور وہ ڈراتا تھا کہ دیکھو ایسے نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں لیکن پھر
ایک دن اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو بولے قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، دیکھو دیکھو میری قوم، میں تو تمہیں صاف صاف طریقے پہ ڈرانے والا ہوں، اور میرا کہنا کیا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ عبادت کرو اللہ کی، دیکھو اللہ سے ڈرو، دیکھو دیکھو کہنا مان لو، تو پھر اللہ کیا کرے گا، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخشے گا، وہ تمہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دے گا، اور ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور دیکھو یاد رکھ لو، جب اللہ کی مقرر کردہ ہوا وقت آ جاتا ہے، اجل آ جاتی ہے، تو نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے، تو وہ اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم یہ جانتے، کاش کہ تم یہ جانتے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ ذرا نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک طرف رکھ دیجئے، آپ آج کے تناظر میں 2023 یہ چل رہا ہے، آپ امت مسلمہ کو سمجھ لیجئے، آپ پاکستان کی قوم کو سمجھ لیجئے، آپ اپنا نام لے لیجئے، آپ اپنے آپ کو سمجھ لیجئے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، دیکھو اللہ کو عبادت کرو، دیکھو اللہ سے ڈر جاؤ، دیکھو اللہ سے ڈر کے میری اطاعت کر لو۔ تو کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں مہلت عطا کرے گا، اور یہ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، اگر آ گئی اللہ کی مہلت ختم ہونے کا وقت تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ اور پھر جب نوح علیہ السلام ہانکے رہے، پکارے رہے، کہتے رہے، چند سال نہیں تقریباً 900 سال پوری درد مندی کے ساتھ، پوری خیر خواہی کے ساتھ اپنی قوم کو بلاتے رہے، لیکن جب قوم نے نہیں سنا تو پھر اب دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کہہ کیا رہے ہیں اپنے رب سے، کیسے مخاطب ہو رہے ہیں، قالا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ آپ گواہ ہیں نا اس بات پر، اللہ میں نے اپنے قوم کو بلایا تھا، اللہ میں نے ان کو خوب ہی خیر خواہی سے دعوت دی تھی، اللہ میں نے صبح بھی بلایا، اللہ میں نے ان کو شام بھی بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میں بلاتا تھا وہ دوڑتے تھے، اللہ میں جتنی خیر خواہی کے ساتھ ان کو آپ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا تھا، تو ان کا تو بس ان کی نفرت اور ان کا فرار تو اور ہی بڑھتا چلا جاتا تھا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور اللہ جب میں نے بلاتا تھا کہ آ جاؤ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تو کیا کرتے تھے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اللہ یہ اتنے نافرمان اور یہ اتنے سرکش اور یہ اتنے ڈھیٹ تھے کہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ٹھوس لیا کرتے تھے، اور اپنے منہ پہ کپڑے ڈال لیا کرتے تھے، اور اپنے تکبر پہ اصرار کیا کرتے تھے، اور حد درجہ تکبر کیا کرتے تھے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا نہیں، ہر قوم کا ہر دور میں تباہ حال قوم کی یہی علامات ہوتی ہیں، ان کے خیر خواہ ان کو پکارتے رہتے ہیں، ان کو بلاتے رہتے ہیں، اللہ کا پیغام ان کے گھروں میں ان کی دیواروں سے ٹکرا کر آ جاتا ہے، وہ اپنے دل کے دروازے نہیں کھولتے، دلوں پہ دستک دیتا ہے، لیکن وہ دلوں کے دروازوں کے اوپر قفل ڈال کے اس کی چابیاں گما کر کہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسے میں نبی کی دعوت پہ انکار کرنے والے لوگوں کا انجام پھر کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اللہ پتہ ہے نا میں ان کو پبلکلی بھی پکارتا تھا، جہاں یہ 4 بندے اکٹھے ہوتے تھے، جہاں پہ ان کی کوئی گیدرنگ ہوتی تھی، میں اس گیدرنگ میں بھی جا کر جو ہے نا ان کو سمجھاتا تھا، واسررت لهم اسرارا، اور اللہ میں ان کو اکیلا بھی جا کے بڑی درد مندی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی خیر خواہی کے ساتھ ان کو آپ کے طریقے پر آپ کی رضا کی باتوں کو بتانے کی کوشش کرتا تھا۔ اور میں کہتا کیا تھا، میں کہتا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، دیکھو بڑا ابھی مہلت ہے، دیکھو ابھی وقت ہے، معافی مانگ لو اپنے رب سے۔ رب کون ہے؟ انہو کان غفارا، اللہ میں آپ کا ایسے تعارف کرواتا تھا، اللہ میں آپ کا ایسے بتاتا تھا، اور پھر میں کہتا تھا کہ دیکھو جب تم اللہ سے معافی مانگ لو گے نا تو اللہ کیا کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ خوب بارشیں برسائے گا، تمہاری خشک سالی ختم کر دے گا، بارشیں نہیں برسائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے دے گا، اللہ تمہاری بیٹوں سے مدد فرمائے گا، تمہارے باغ بنائے گا، تمہارے لیے نہریں جو ہیں وہ بنا دے گا۔ گویا تم مغفرت کی دعا مانگ کے تو دیکھو، تم پلٹ کے آ کے تو دیکھو، تم رب کی چوکھٹ پہ اپنا سر رکھ کر تو دیکھو، اپنی نفس کی سرکشی سے باہر آ کے اپنی رسی کو اللہ کی اطاعت کے تابع کر کے تو دیکھو، اللہ کی اطاعت کے کھوٹے سے باندھ کے تو دیکھو، تمہیں آخرت تو کیا
تمہیں دنیا کی بھی ساری نعمتیں مل جائیں گی، جو ہمارے نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی دیتے، اللہ آخرت کی بھلائیاں بھی دیتے۔ تو کہا مالکم لا ترجون للہ وقارا، ارے بھائی تمہیں ہر طریقے سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہو کیا گیا تمہیں؟ تم اللہ کی عظمت کے معتقد ہی نہیں ہوتے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ نے تمہیں مختلف اطوار سے پیدا کیا، تمہیں معلوم نہیں اللہ نے تمہارے اوپر نیچے سات آسمان پیدا کیے، چاند کو روشن بنایا، سورج کو چراغ بنایا، اور تمہیں ایک خاص طریقے پر، ایک خاص طور پر زمین سے پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن چھوڑے گا تو نہیں تم کو یہاں پہ۔ ثم یعیدکم فیہا، اسی مٹی کے اندر لے جائے گا تم کو واپس، وَيُخْرِجَكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر مٹی میں جا کے اگر مٹی بن جاؤ تو کہانی ہی ختم ہو گئی۔ لیکن افسوس، کہانی نہیں ختم ہوگی، ٹھیک ہے؟ خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے اس کہانی سے بننے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنا ڈپازٹ کروا دیا اور اپنے لیے اپنا جو ہے سامان جو ہے وہ وہاں پر بھیج دیا۔ اور بڑی بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو خالی ہاتھ قبروں میں جا کر سو گئے، جنہوں نے اپنا کوئی بیلنس جو ہے آخرت کے لیے نہیں جمع کرایا۔ تو پھر ہوگا کیا کہ زمین سے، اسی میں سے جس میں تم گئے تھے، جس سے تم بنے تھے، وہیں سے تمہیں وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، تمہیں نکال دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، ارے شک کس چیز کا ہے تمہیں؟ ذرا نشانیوں پہ غور کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچھائی ہیں۔ تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں میں چلو۔ پچھلی تمام آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کہیں اپنی قوم کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں اپنی قوم کو جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے کھوٹے سے باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یقین دہانی کرا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اپنا فرض پوری جفاکشی سے ادا کیا، اللہ میں نے اپنی ڈیوٹی بڑے اچھے طریقے سے ادا کی، اللہ میں کیا کروں، یہ میری بات ہی نہیں مانتے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نیا انداز اختیار کیا۔ انسان جو ہے وہ فائدے کو، اور فائدہ وہ بھی جو جلد حاصل ہونے والا فائدہ ہو، انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اچھا دیکھو تم ایسے نہیں نا بات سمجھ میں آ رہی، تو ایسے کرو، دیکھو اگر تم معافی مانگو گے نا اور تم اللہ کو منا لو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری خطائیں بھی معاف کر دے گا، تمہیں دنیا کی ساری زیب و زینت سے بھی نوازے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، ارے تمہیں یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے کیسے پیدا کیا؟ ایک وقت میں تم نطفہ تھے، پھر تم جمع ہوا لوتھڑا بن گئے، پھر تم ہڈیاں بن گئے، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھا لیا۔ یہ اللہ کی کاریگری تم بھول گئے، اور کیسی تمہاری عقلوں کے اوپر جو ہے وہ پتھر پڑ گئے کہ تم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ اچھا اپنے آپ میں نہیں تو چلو پھر ایسے کرو کہ 7 آسمانوں کو دیکھ لو، اچھا چاند کو دیکھ لو، اچھا سورج کو دیکھ لو، اچھا نباتات کو دیکھ لو، زمین کو دیکھ لو، اور پھر زمین میں تمہارا جانا اور زمین سے تمہارا نکلنا، یہ ساری چیزیں اور زمین کے کھلے ہوئے راستے جو ہیں ان کو دیکھ لو۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طریقے سے ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں کے ذریعے ہمیں اپنی طرف مائل کر رہے ہیں کہ اے میرے روٹھے ہوئے بندے، بھلا یہ دیکھ کر تو مجھے مان لے، اے میرے بچھڑے ہوئے بندے آجا میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں، اے میرے وہ بندے جو کہیں دور نکل گیا ہے شیطان کا ہاتھ پکڑ کر، ابھی بھی وقت ہے، میری رحمت تجھے آواز دے رہی ہے، میری نشانیاں کائنات میں جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ اور آجا، لوٹ کر آجا میرے پاس۔ اور فائنلی اب وہ وقت آ گیا کہ بدبخت قوم اور بدبخت انسان نہ نبی کی نصیحت پہ غور کیا، نہ نبی کے اخلاق اور کردار کو دیکھا، نہ اپنے وجود کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، نہ کائنات میں بکھری ہوئی بے شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی دلائل کو دیکھا، اور بس کچھ بھی نہ دیکھا، اور گونگا بہرا اور اندھا اولئک کالانعام، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو ایسے چوپایوں کی طرح، بلکہ بل ہم اضل، چوپائے بھی اپنے مالکوں کو پہچانتے، ارے نہیں یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو اب سمجھیے کہ ان کی مہلت ختم ہو گئی، اور اب وہ اس کنارے پر آ گئے کہ نوح علیہ السلام خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اے اللہ، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، انہوں نے نہیں مانی میری بات، اور ان کے تو مال اور ان کی اولاد نے ان کو نقصان ہی زیادہ پہنچایا، یعنی ان کی آنکھوں پہ تو پٹی بندھی رہی۔ اللہ
آپ نے ان کو کشائش دے دی، آپ نے ان کو وسعت دے دی، آپ نے ان کو بے شمار رزق دے دیا، تو بجائے اس کے کہ یہ اس سے ہدایت حاصل کرتے، اللہ یہ تو گمراہ اور گمراہ سے گمراہی ہوتے چلے گئے۔ وہ مکروا مکرا کبارا، اور انہوں نے بڑا ہی مکر کیا اور بڑا ہی فریب کیا انہوں نے۔ وقالو، اور یہ اصرار کرنے لگے، بولنے لگے، لا تذرن آلہتکم، ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے معبودوں کو، ولا تذرن ودا، ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے ود کو، ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے سوا کو، ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے یغوث کو، اور نہ ہی یعوق اور نہ ہی نصر۔ ہم اپنے ان دیوتاؤں کو جن کو ہم خدا کے سوا، خدا کے علاوہ جو ہے خدا بنا کے بیٹھے، ہم ان کا ہاتھ نہیں چھوڑنے والے، ہم ان سے اپنا ناطہ نہیں توڑنے والے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے کسی زمانے میں اللہ والے لوگ تھے، اور یہ اپنے اللہ کی جو ہے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر کے گئے تھے۔ پھر جب یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے ان کی قبریں بنا لی، اور ان کی قبروں پر جا کر جو ہے وہ ان سے عقیدت کا اظہار کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد ان کی شاید کچھ تصاویر بنا لی، اور ان کی تصاویر سے پھر شاید بعد میں کچھ مورتیاں بنا لی، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ شیطان جو ہے وہ ان کو گھیرتا چلا گیا، اور وہ کیا ہوا کہ یہ اللہ والے جو تھے ان سے جو ہے وہ بالکل ان کے بالکل مخالف سمت میں یہ لوگ چلے گئے، اور پھر انہی اللہ والوں کے پیچھے بقول ان کے پیچھے تھے، لیکن پتہ چلا کہ ان سے بالکل الٹ دوسرے رستے پر، یعنی شرک کے رستے پر جو ہے وہ چل پڑے، اور کہا کہ اللہ، شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، اور شیطان کے چیلوں کا بھی کام یہی ہے کہ وقد اضلوا کثیرا، یہ تو بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ ان کا اکیلے گمراہی سے گزارا نہیں ہوتا، یہ اپنی گمراہی کی ایک دعوت بن جاتے ہیں، یہ سراپا دعوت بن جاتے ہیں گمراہی کی۔ یہ جہاں بیٹھتے ہیں، یہ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں، یہ گمراہی کی ایک دعوت دیتے ہیں، اور اپنے لاؤ لشکر میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور اللہ آپ بھی پھر ایسا کریں، کیونکہ انہوں نے بہت انکار کر دیا، اللہ انہوں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں، آپ کو مانا ہی نہیں، تو اللہ آپ بھی ظالموں کی گمراہی جو ہے اس میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تبصرہ آ گیا، مما خطیئاتہم، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اغرقوا، یہ تو سب نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا تک نہیں بچا۔ نوح علیہ السلام نے تو اس کو کال کیا تھا، آجا بیٹا، آج نہیں کوئی بچائے گا۔ اس نے کہا نہیں میں تو چلا جاؤں گا، اور میں پہاڑ کی جو ہے فلاں جگہ پر جا کر جو ہے میں اپنا بچاؤ کر لوں گا۔ کہا بیٹے آج تجھے کوئی چیز نہیں بچائے گی۔ تو جب نبی کے بیٹے نہیں بچے تو وہ تمام جو سرکش نافرمان لوگ تھے وہ بھلا کیسے بچ پاتے؟ وہ بھی نہ بچے، اور وہ سب غرق کر دیے گئے، اور غرق کرنے کے بعد آیا فَأُدْخِلُوا نَارًا۔ اب یہ بہت ہی ہمیں سوچنے پر مجبور کرنے والی آیت ہے۔ ابھی تو جہنم جو ہے اور جنت جو ہے وہ اس کے فیصلے نہیں ہوئے، تو اس سے پہلے فَأُدْخِلُوا نَارًا کا لفظ کیوں آ گیا؟ انہیں کون سی آگے جس کے اندر داخل کر دیا گیا؟ تو معلوم ہوا کہ مجرموں کو جب حوالات میں رکھا جاتا ہے تو ان کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی جاتی، وہاں بھی ان کے ساتھ جو ہے برا سلوک ہی برتا جاتا ہے، اور ایسے ہی مہمانوں کو ان کے فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچانے سے قبل جو ہے جس بنیادی جگہ پر ان کو رکھا جاتا ہے، جس گیسٹ روم میں جو ہے وہ ان کو رکھا جاتا ہے، جس لاؤنج میں جو ہے وہ ان کو وقتی طور پہ ٹھہرایا جاتا ہے، وہ بھی بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ ایسی مثال ہے نا کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتی ہے، اللہ فرمائے جہنم کے گڑھوں میں سے قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو سکتی ہے، گویا ایک کھڑکی کھل جاتی ہے جس سے جنت کی جو ہے وہ تازگی اور جنت کے نظارے اور وہ خوشکن منظر جو ہے وہ انسان کو لبھاتے رہتے ہیں، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا سارا وقت جو ہے قبر کا بڑا ہی خوشی سے گزر جاتا ہے۔ دوسری جانب وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں، اور پھر ان کے لیے قبر میں جو ہے وہ جہنم کی سائڈ سے جو ہے وہ کچھ کھڑکی جو ہے وہ کھول دی جاتی ہے، جس کی دہشت اور وحشت جو ہے وہ ان کو جو ہے یہیں سے دہلا کے رکھتی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے نمبر 1 غرق کیے گئے، نمبر 2 آگ میں داخل کیے گئے، فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو اللہ کے علاوہ انہوں نے کوئی حمایتی پائے
نہ پائے کوئی حمایتی، فلم یجدو، ہرگز نہیں پائے انہوں نے اللہ کے سوا کوئی حمایتی۔ وقال نوح ربی، اور پھر نوح علیہ السلام دکھے ہوئے دل کے ساتھ اور تنگ آ کے اپنی قوم سے کہتے ہیں اے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر اب کافروں کے لیے کوئی جائے پناہ نہ چھوڑ، کوئی رہنے کی جگہ نہ چھوڑ۔ کیوں اللہ؟ اگر اب بھی آپ نے ان کو زمین پہ رہنے بسنے دیا نا تو یہ کیا کریں گے؟ یضلوا عبادک، اللہ یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اللہ یہ گمراہ بھی کریں گے اور جو ان کی اولاد پیدا ہوگی نا وہ بھی فاجر اور کافر ہی ہوگی۔ یعنی ان کی بیماری جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ نسلوں میں بھی منتقل ہوگی اور جہاں جہاں یہ رہیں گے وہاں بھی اس کے جراثیم جو ہے نا وہ پھیلاتے رہیں گے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کریں؟ اللہ تو ان کی جڑ ہی کاٹ دے، اللہ ایسے لوگوں سے دنیا کو پاک کر دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ دنیا شروع ہوئی تھی کس سے؟ اماں حوا اور بابا آدم علیہ السلام سے، جو دنیا کے بہترین انسان تھے۔ اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد کا سلسلہ اور سلسلہ در سلسلہ جو ہے وہ چلتا گیا، کچھ اچھے نکلے کچھ برے نکلے، اور پھر ایسے ہی زمین میں جو ہے اچھے برے لوگوں کی جو ہے وہ آمیزش ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ پھر پوری زمین کی چھانٹی کر دی گئی۔ پوری زمین کو چھانٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ صرف وہ جو اصل مال تھا، اصل جو قیمتی لوگ تھے کہ جو اللہ رسول کو ماننے والے تھے، جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کشتی میں پناہ دے کر ان کو بچایا، اور باقی جتنے بھی اللہ کے نافرمان لوگ تھے ایک میسو قسم کا کوئی طوفان آیا، اتنا بڑا طوفان آیا کہ پوری زمین کو اس نے اپنی لپیٹ میں جو ہے وہ لے لیا، اور جتنے کافر فاجر تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت دعا کے ساتھ، اور یہ پورے دین کا مزاج ہمیں سمجھا رہی ہے کہ رب اغفر لی ولی والدیہ، سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیجئے، رب اغفر لی۔ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سیکھ لیا، ہم پہلے سارے جہان کے لیے دعا کریں گے اور دعا کرنے کے بعد کہیں گے کہ اس کے بعد جو ہے آخر میں میرے لیے۔ قرآن کا طریقہ دیکھ لیجیے، قرآن یہی تو ہمیں چیزیں سکھاتا ہے۔ رب اغفر لی، سب سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اللہ اب میرے والدین کو بھی بخش دیجئے نا، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ اب ہر وہ شخص جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے، خواہ وہ مومن مرد ہے خواہ وہ مومن عورتیں ہیں، اللہ سب کو بخش دیجئے۔ یعنی پہلے اپنے لیے دعا، پھر اپنے والدین کے لیے دعا، اور کل مومنین اور مومنات کے لیے دعا اس کے بعد کی جاتی ہے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، کس قدر کلیجہ دکھا ہوا ہے، کس قدر انہوں نے اپنے نوح علیہ السلام کو ستایا ہوا ہے کہ یہاں بھی جب دعا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اللہ ان ظالموں کی تو ہلاکت میں ہی اضافہ فرمائیے گا۔ اور یہاں یہ بات اہم ہے کہ نوح علیہ السلام نے جو کہا کہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اللہ ظالموں کی تو ہلاکت میں ہی اضافہ فرمائیے، یہ ایک دم سے نہیں کہہ دیا، اس سے پہلے کا وقت تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اتنا ٹائم دیا کہ 3 نسلیں، کہا کہ کم از کم ان کی 950 سال ان کی جو ہے وہ عمر ہوگی، اور ایسے وہ تبلیغ درد مندی سے کرتے تھے کہ قوم ان کو مارا کرتی تھی، ان پہ تشدد کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ گر جاتے تو پھر ان کو ایک کمبل میں لپیٹتے اور کسی مکان میں ڈال دیتے اور سمجھتے کہ یہ مر گئے، مگر پھر جب اگلے دن ان کو ہوش آتا دوبارہ ان کو اللہ کی طرف بلانے لگ جاتے، دوبارہ ان کو تبلیغ میں جو ہے وہ لگ جاتے، قوم ان کا گلا گھونٹ دیتی جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے، ان کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس میں جو ہے اس کو مروڑ دیتی ان کی گردن کو، لیکن اس کے باوجود بھی نوح علیہ السلام جو ہے رب سے کہتے رب اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اللہ میرے قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ ایک نسل سے امید لگائی، مایوسی ہوئی، کہا شاید اگلی نسل میں سے کوئی ایمان لے آئے، پھر اگلی نسل بھی گزر گئی، پھر تیسری نسل سے یہ امید لگا کر بیٹھے تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی ہر آنے والی نسل پچھلی سے زیادہ شریر اور بدتر جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ تو یہ جو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا شکوہ پیش کیا ہے نا، تو وہ کچھ ایسا
اتنی جلدی نہیں ہو گیا. اس کے پیچھے اتنی زیادہ ان کی محنت تھی اور اتنا زیادہ تشدد تھا اور اتنی زیادہ برداشت اور صبر تھا کہ جس کے بعد اب ان کا حق بنتا تھا کہ جو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، کہ اللہ ان میں سے اگر کسی چیز میں تو نے اضافہ کرنا ہے تو صرف تو تباہی میں اضافہ کر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.